علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 107 سے 110 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لی مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقن، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان، وارصادن، اور گات لگانے کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے حاربہ، جنگ کی، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، اردنا، ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنی، مگر بھلائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، وہ گواہی دیتے ہیں، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں ایک عبرتناک قصہ ہے مسجد ضرار کے بارے میں۔ مسجد ضرار جو تھی وہ منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی۔ اس کا مرکزی کردار ابو عامر راہب تھا، جس کا نام مسلمانوں نے ابو عامر فاسق رکھا ہوا تھا، جو مشہور صحابی حنظلہ غسیل الملائکہ کے والد تھے۔ یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، عیسائی عالم تھے۔ قبیلہ خزرج کے لوگ ان کے زہد اور درویشی کے بہت معتقد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلامی دشمنی کی روش اختیار کی، اسی طرح ابو عامر راہب نے بھی آپ کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر دشمنی اختیار کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تھی، اور مسلمان قوت پکڑنے لگے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا۔ جب یہ کھلم کھلا عداوت پر اتر آیا اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ سے مل گیا اور اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، احد، حنین، خندق اور تبوک، ان میں مسلمانوں کے خلاف خود بھی شریک ہوا اور کفار کو بھی جنگوں پر ابھارنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ کفار کی طرف سے اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش تیار ہوتی، اس میں اس کا عمل دخل ضرور ہوتا۔ مسجد ضرار کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ جب غزوہ حنین میں کافروں کو شکست ہوئی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عربوں کے اندر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں رہی جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے، لہٰذا اس نے اپنے مذہب کے واسطے سے کیسر روم کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ منافقین مدینہ اسی کام میں مددگار تھے۔ جب وہ اس غرض سے روم کی طرف روانہ ہونے لگے تو اسی نے منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک مسجد تیار کرو تاکہ میرے قاصد جو آئیں وہ وہیں ٹھہریں، وہیں مشورے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں کو اور بوڑھوں کو زیادہ دور جانے میں مشکل پیش ہوتی تھی، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چل کر نماز پڑھی تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ میں مصروف تھے۔ آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی منافقین کے مقاصد کو بے نقاب کیا۔ اس مسجد کے ذریعے دراصل وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لا تقم، نہ آپ کھڑے ہوں، فیہ، اس میں، آبداً، کبھی بھی، لمسجد، البتہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوما، یہ کہ آپ کھڑے ہوں، فیہ، اس میں، رجال، کچھ لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یطہروا، یہ کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتے ہیں، المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔
تبوک سے واپسی کے سفر میں جب آپ مدینہ کے قریب ذی اوان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد ضرار کی تعمیر اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ حکم دیا کہ آپ کو ہرگز اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن دکشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ کے حکم کی تکمیل کی اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو گرا دیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد کی اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ تقویٰ پر تعمیر شدہ مسجد کون سی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مسجد قباء اور بعض نے اسے مسجد نبوی قرار دیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوی کو بھی اس سیسہ علی التقویٰ کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم ہی سے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تو مسجد نبوی میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ آفامن، کیا بھلا جس نے اساسہ بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقویٰ تقویٰ پر، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، خیرون بہتر ہے۔ من یا جس نے اساسہ بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، یا شفا جروفن ایک کنارے پر کھائی ہے، ہارن گرنے والے کی، فن ہارا پھر لے گری، بھی اسے، فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتے، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اس آیت میں مؤمن اور منافق کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مؤمن کا عمل اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ جروفن ہارن، اس سے مراد دریا کا ایک ایسا کنارہ ہے جس کے نیچے سے دریا زمین بہا کر لے گیا ہو اور وہ کنارہ کسی وقت بھی پانی کے ایک ہی ٹکر سے دریا میں گر پڑے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پختہ اور ٹھوس زمین سے اور نفاق کو کھوکھلے گھڑے یا کھائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی وہ جو، بنو انہوں نے بنائی، ریبتن شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر، ان یہ کہ تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والے ہیں، حکیم بہت حکمت والے ہیں۔ یہ عمارت گرائی جا چکی ہے مگر موت تک یہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کے بچڑے کے پجاریوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے خبردار ہے اور خیر و شر کا بدلہ دینے میں باحکمت ہے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔